خاموش گناہ ایک دل ہلا دینے والی کہانی۔ اکثر ہماری روزمرہ گفتگو میں ایک ایسا گناہ چھپا ہوتا ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اسے نہایت سنگین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آج ہم اسی عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں ایک ایسا سوال کیا گیا ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے، نفرت سی محسوس ہوتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی احساس کو ایک خاص گناہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت۔ کہانی کا آغاز۔ ایک شہر تھا جس کا نام نوران تھا۔ وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم بظاہر نیک دل، نرم مزاج اور خوش اخلاق انسان تھا، مگر اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ اس کی زبان ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکی ہے جو روح کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھتا، چائے کی پیالیوں کے ساتھ باتیں ہوتی، دفتر کی نشستوں میں گفتگو چلتی، گھروں میں محفلیں جمتی، اور انہی باتوں میں کسی نہ کسی کا ذکر آ جاتا۔ کوئی کہتا، یار وہ تو بڑا عجیب آدمی ہے۔ کوئی بولتا، میں غیبت نہیں کر رہا، بس حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور یوں گناہ خوبصورت لفظوں میں لپیٹ کر پیش کر دیا جاتا۔ غیبت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جو اسے ناپسند ہو۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، وہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ بات اس شخص کو بری لگے تو وہ پھر بھی غیبت ہی ہے، اور اگر وہ بات جھوٹی ہو تو وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان۔ اکثر ہم خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں، میں تو بس فکر کر رہا تھا، میں تو سچ ہی بول رہا تھا، میں تو اصلاح چاہتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ سب غیبت کو چھپانے کے خوبصورت پردے ہوتے ہیں۔ قیامت کا منظر۔ اب ایک منظر تصور کریں۔ قیامت کا دن ہے۔ ایک شخص آتا ہے جس کے پاس نمازوں، روزوں اور صدقوہے کا ڈھیر لگا ہے۔ وہ خود کو کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، اس نے میری غیبت کی تھی۔ کوئی کہتا ہے، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کی نیکیاں ایک ایک کر کے ان لوگوں کو دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر جن کے حق باقی رہ جاتے ہیں ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور یوں وہ شخص روحانی طور پر دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو حدیث میں مفلس کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، حل کیا ہے؟ آئیے چند آسان مگر مؤثر راستے دیکھتے ہیں۔ بولنے سے پہلے نیت چیک کریں۔ اگر کوئی غیبت کرے تو بات بدل دیں، وہاں سے اٹھ جائیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ دوسروں کی خامیوں کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دیں۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ زندگی کا سنہری اصول: آ تو اچھی بات کرو، آ خاموش رہو۔ یہی وہ اصول ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آخری سوال: جب لوگ ہماری محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں تو کیا وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے کسی کا دل دکھتا تو نہیں؟ یہ سوال ہر اس دل کے لیے ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔